اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں جناب۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے اس اہم عنوان کے تحت گفتگو کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین پر، ہم مستورات پر جو احسانات ہیں اس کا ایک اظہار تشکر بھی ہم لے کر آئی ہیں آپ کی خدمت میں۔ اور جیسا کہ بہت سار حاصل گفتگو گزشتہ بزم میں بھی کی گئی کہ اسلام چونکہ جناب ایک سلامتی کا دین ہے اور اس میں تمام ہی انسانیت کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے، بالخصوص اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، ہم مستورات کی خصوصیت کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یقینی طور پر رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدرجہ اولیٰ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اس کے تعلیمات ہمیں تعلیمات مصطفیٰ سے ملتی ہیں اور اس قدر خوبصورت دین ہے کہ یقینی طور پر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں مستورات کے حقوق کی، اسلام نے ہمیں معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی، سماجی، ازدواجی ہر تعلق کو ایک خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے اور ایک علیحدہ علیحدہ حیثیت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کا آپ کے سامنے مفہوم عرض کرتی چلوں، جس سے ہمیں اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مردوں کا ہجوم ہوتا تھا جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے اور دین کے مسائل کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اب خواتین بھی وہاں موجود ہوا کرتی تھیں۔ خواتین نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ کے سامنے گزارش پیش کی کہ ہم جیسا کہ مردوں کے سامنے عہدہ بر نہیں ہو سکتے ہیں تو ہمارے لیے ایک مخصوص دن کر دیا جائے کہ ہم خصوصی طور پر آپ کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں اور دینی مسائل سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اور رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی، مستورات کی اس خواہش کا احترام کیا، آپ کی اس درخواست کو قبول کیا اور اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن مخصوص ہو گیا کہ جب مستورات وہاں موجود ہوا کرتی تھیں اور دین کی تعلیمات حاصل کیا کرتی تھیں۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اسی عنوان کے تحت یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین پر احسانات کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ آج بھی شریک گفتگو بہت اہم شخصیات جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جانتے ہیں، ARYQ TV کا ایک مستقل نام ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں امتیاز اپا؟ الحمدللہ دعائیں۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت ماشاءاللہ ہماری اس بزم کا حصہ ہیں، گزشتہ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھی، محترمہ جہان شاہ صاحبہ، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ جہان؟ الحمدللہ۔ آپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جس طرح سے خواتین کو بالکل مردوں کے برابر جو ہے اس طریقے سے حقوق دیے گئے، اور جیسا کہ قبل از اسلام ہم نے دیکھا، آپ نے بھی بیان فرمایا کہ خواتین کو اس طرح سے حقوق حاصل نہیں تھے، بحیثیت انسان ایک تکریم بھی دلائی خواتین کو، بحیثیت انسان ایک برابر کا درجہ حاصل ہوا اور برابر کا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس تعلق سے ہم اظہار تشکر بھی پیش کرتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس پر آپ کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، جس نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایمان اور اسلام کی روشنی سے بہرور کیا۔ آپ دیکھیں تو آج مغربی دنیا ہماری ہیومن رائٹس کی چیمپئن بنتی ہے، انسانی حقوق کی، اور جب ایک نظر سے دیکھا جائے ان سارے ممالک کو تو ہر جگہ خواتین ظلم اور استحصال کا شکار ہو رہی ہیں۔ کہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، کہیں ان کو تشدد سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، کہیں ان کو جسم فروشی پر مجبور کر دیا جاتا ہے، کہیں کم جہیز لانے پر کتنے غریب ممالک میں ان کے ساتھ برا سلوک، ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک بنیادی ہیومن رائٹس میں کیا چیز آتی ہے کہ آپ ایک انسان کو انسان تو سمجھیں نا۔ تو جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس یورپ نے اور باہر کے ملکوں نے 18ویں صدی عیسوی تک عورت کو بطور لیگل پرسن تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔
پھر آپ دیکھیں تو اس کے بعد اس کے حقوق شروع ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جو خواتین کو حقوق دیے وہ ان کے مطالبے پر نہیں دیے، وہ کسی احتجاج پر نہیں دیے، بلکہ وہ حقوق ایک عورت کا فطری حق تھا جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اسے بتائے، اسے عطا کیے۔ اب دیکھیں تو 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کی مذمت میں دن منایا جاتا ہے، 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے، مگر ہم اسلام پر نگاہ ڈالیں تو ہر لمحہ آپ جس رشتے کے ساتھ ہیں، خواتین جس رشتے میں آپ کے ساتھ آتی ہیں، آپ نے ہر رشتے میں اس کو احترام دینا ہے، خواہ وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، پھر بطور لیگلی اس کو ایک بطور پرسن اس کو تسلیم کرنا۔ آپ دیکھیں تو اسلام میں جب مرد داخل ہو رہے تھے تو خواتین بھی داخل ہو رہی تھی، اور خواتین کیسے داخل ہوتی تھی؟ اپنی آزاد رائے کے ذریعے۔ آج آپ جسے ووٹ دینے کا حق کہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے تو اس وقت خواتین کو وہ حق دے دیا جب وہ بیعت کے ذریعے اسلام میں داخل ہو رہی ہے اور ان شرائط کو مان رہی ہیں جس کا سورہ ممتحنہ میں ذکر بھی آیا۔ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ ہر ایک کے بدلے یہ اس کے لیگل حقوق کا تحفظ دیا جا رہا ہے، اور لیگل حقوق میں کیا آتا ہے کہ ایک فرد کو جان کا تحفظ حاصل ہے، عزت کا تحفظ حاصل ہے، اس کی آبرو، اس کی مال، اس کی ملکیت کا تحفظ اس کو حاصل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو اس میں ہر رشتے میں اس کو ایک اولو الامر کے تحت کیا کہ باپ پابند ہے لیگلی کہ وہ اپنی بیٹی کی کفالت کرے گا، شوہر پابند ہے لیگلی کہ وہ اپنی بیوی کی کفالت کرے گا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اسلامی قانون عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ وقت کے قاضی سے یا عدالتوں سے رجوع کرے اور مرد کو پابند بنایا جائے۔ اسی طرح بیٹا ہے تو اس پر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کی ہر طرح کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ تو یہ ایک طرف تو یہ اس کو عزت دی، اس کو تکریم دی۔ آپ دیکھیں تو ایک ہوتا ہے گاڑی کا ڈرائیور جو چلا رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو خواتین کو وہ عزت و تکریم دی گئی کہ گاڑی چلانے کی ذمہ داری مردوں کے ذمہ ڈال دی گئی، اور خواتین کو مستورات کو گھر کی سلطنت کا محافظ بھی بنایا گیا، گھر کی سلطنت کا منتظمہ بھی بنایا گیا، اس گھر کی جنت کا سربراہ بھی بنا دیا گیا۔ وہ گھر کے ان تمام امور میں مرد کے لیے مشیر کا بھی کام کرتی ہے، اور وہ سارے انتظامی معاملات کو بھی دیکھتی ہے۔ اس پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ اس نے کھانا بنایا یا نہیں، لیکن اس سے یہ ذمہ داری ضرور دی گئی کہ ان بچوں کی نسل نو کی اسے تربیت کرنی ہے، اسے اپنی تہذیب کو ان تک پہنچانا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اظہار تشکر کیسے کریں؟ آج دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمارے اس طرح سے مقدمہ کو پیش ہی نہیں کیا گیا دنیا کے سامنے کہ ہمارے اہل ایمان نے جو تصویر دکھانی چاہیے تھی اپنے اسلام کی سنہری، وہ نہیں دکھائی۔ تو اب خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احساس تشکر کے طور پر اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے دین کو منتقل کریں اگلی نسلوں میں، اور تاکہ وہ سر اٹھا کر جئیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ ہمیں ایسی ماں نے تربیت دی ہے جو اسلام کی علم بردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے بھی علم اور آگہی کو فروغ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے دروازے جو ہیں واہ کیے ہیں اور علم سے آشنائی عطا فرمائی ہے۔ اب اگر ہم سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کرتے ہیں، ان کی روشنی میں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، کیسے آپ اس کو دیکھتی ہیں کہ روشنی ڈالیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ دیکھنے والوں کو اور یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک حدیث میں آتا ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس کو اسپیسیفائز کر دیا کہ مسلم مرد اور عورتوں کے اوپر، مسلمہ یعنی مسلم عورتوں کے اوپر فرض کر دیا اس چیز کو۔ اگر آپ براڈ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اس کو جس طرح سے آپ نے بھی بولا کہ سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری کی ساری تعلیم بٹھا کر سکھائی ہیں۔ وہ جہاں پر تھوڑا کنفیوز بھی ہوتی تھی تو فوراً رجوع کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ تعلیم اس وقت آ رہی تھی، تو ان کو بٹھا کے سارا کچھ سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، کیونکہ اس دور میں یہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ان کے سیکھنے میں بھی تھوڑا سا خلل آ رہا تھا کہ وہ پریشان ہو گئی کہ مردوں کے پاس تو ہم سے زیادہ علم آ جائے گا تو ہمارے لیے پھر کیا چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مخصص جو
کیا تو اس کا جو سربراہ رکھا تھا سیدہ عائشہ کو ہی رکھا تھا. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے پھر آگے وہ تعلیم کو لے کر جاتی تھی. اور وہ جتنے بھی احکامات تھے, آپ یہ دیکھیں عورتوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تعلیم سیدہ عائشہ کے تھرو ہم تک پہنچی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ سارا کچھ سکھایا تھا. پھر خواتین ان کے پاس جاتی تھیں اور ساری تعلیم سیکھتی تھیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب تعلیم مطلب یہ کہ امپورٹنٹ اس کو کس طرح سے بنایا گیا ہے. ہم اگر اس کو تھوڑا سا ادھر اپنے زمانے سے دیکھتے ہیں تو جو لوگ زیادہ دین کی طرف ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کم علم کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور وہی لوگ زیادہ سختیاں کر دیتے ہیں اس میں کہ لڑکیوں کو زیادہ تعلیم نہیں دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے شعبوں میں اگر ذرا سا بھی ہمیں دین سیکھ لیتے ہیں ہم, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیکھا ہے, صحیح معنوں میں سیکھا نہیں ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں تو ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے تعلیم سے روک دیتے ہیں اور ان کو وہاں ان شعبوں میں جانے ہی نہیں دیتے جہاں پر کہ ان کا حق بنتا ہے. اگر براڈ وے میں یہ سوچا جائے کہ ان شعبوں میں اگر خواتین نہ ہی ہوں تو آگے آنے والے دور میں کتنے مسائل ہو جائیں گے. اگر خواتین ڈاکٹرز نہ ہوں, اگر خواتین جو ہیں وہ اور بہت سارے شعبوں میں نہ ہوں, مدرسات نہ ہوں, معلمات نہ ہوں, تو آگے کس طریقے سے تعلیم آگے بڑھے گی, کس طرح سے اور زندگی کا نظام آگے بڑھے گا. تو جیسے کہ عربی ایک شعر بھی ہے, میں نے پہلے بھی ایک بار اس کو سنایا تھا, الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق, کہ جو ماں ہے نا وہ پورا مدرسہ ہے, کیونکہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے. اگر تم نے ایک ماں کو یعنی کہ پہلے جب وہ بیٹی ہوگی تو اس کو ایک ماں بننے کے لیے تعلیم دے دی تو آگے پوری نسلیں جو ہیں وہ تیار ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں. کہ جیسے نیلسن منڈیلا بھی کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے پڑھی لکھی عورتیں دے دو, میں تم کو پڑھی لکھی قوم دے دوں گا. تو کس طرح سے, کیونکہ ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمیں عورتوں کو صحیح تعلیم دینی ہے, ان کو صحیح حقوق دینے ہیں. دیکھیں اپنی باؤنڈریز میں رہ کر آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں, آپ دین پہ چل کر بھی دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں. بہت بڑی بڑی اور بڑی اچھی مثالیں بھی ایسی ہیں کہ جو عورتیں پردے میں بھی ہیں, جو عورتیں حجاب بھی لے رہی ہیں, وہ پائلٹ بھی بن رہی ہیں, وہ ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ اسپیس تک جا رہی ہیں, وہ بڑے بڑے کام کر رہی ہیں دنیا کے. لیکن یہ کہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ وہ باؤنڈریز جو ہمارے لیے سیٹ کی گئی ہیں ہم ان کو لے کر چلیں گے, ہم اپنے اسلام کی تعلیم کو لے کر چلیں گے, ریپرزینٹ کریں گے تاکہ دور سے دیکھنے والا بھی یہ سمجھ جائے کہ مسلمان خاتون آ رہی ہے اور یہ اتنی ہائی کوالیفائڈ ہے اور اتنے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہے, تو یہ ہمارے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے. صحیح صحیح, سبحان اللہ. اور ہماری جو مسلم خواتین ہیں ماشاءاللہ ہر شعبے میں آگے ہیں اور ہر شعبے میں آگے جا رہی ہیں, منازل طے کر رہی ہیں, اسی طرح سے کامیابی کی منازل طے کرتی جا رہی ہیں. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. معزز مہمان شخصیات ہماری آج کی بزم میں تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ جہان شاہ صاحبہ. عنوان جو آج کا ہے جناب بہت ہی خوبصورت عنوان, یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین پر احسانات, اور اس تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. جو خواتین جو ہیں وہ پوری نسل کی تربیت کرتی ہیں, اور اسی تعلق سے ہم مزید گفتگو بھی آگے بڑھائیں گے. امتیاز آپ ہی یہ بتائیے گا کہ جو ایک معاشیات کا شعبہ ہے خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی بہت اہم شعبہ ہے, اور ایک بڑا حساس شعبہ بھی ہم یہ کہیں گے, اور خواتین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان میں یہ چاہتی ہوں, میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے ہم توازن برقرار رکھیں کہ معاشرے کی جو ذمہ داری ہے, گھر کی جو ذمہ داری بے شک عورت پر ہے, لیکن اگر کسی پریشانی میں یا تنگ دستی میں یا مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اگر ایک عورت گھر سے باہر نکل بھی رہی ہے تو یقینی طور پر ہم اس کو یہ ضرور کہیں گے کہ کیسے اس میں توازن برقرار رکھا جائے. فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں کوئی گھر ہے, ملک ہے یا قوم ہے, معیشت اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اگر آپ خوشحال ہیں تو آپ مستحکم ہیں, آپ سٹرونگ ہیں معاشرے میں موو کرنے کے لیے, اور آپ کی بات کو سنا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ سے معاشی خوشحالی اس کی اہمیت رہی ہے, اور اسلام نے رزق حلال کمانے کو عبادت قرار دیا ہے. اب آپ دیکھیں تو اسلام سے قبل تو عورت کی ملکیت کو کوئی تصور ہی نہیں تھا, نہ اسے وراثت میں حصہ ملتا تھا, نہ اس کا کوئی مال اس کی اپنی ذاتی ملکیت شمار ہوتا تھا. اسلام نے اور نبی کریم علیہ السلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس میں اس پہلو کو بھی اگنور نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں تو عورت کو وراثت میں حصہ دیا, وہ بیٹی ہے تو باپ کی وراثت سے حصہ پاتی ہے, وہ بیوی ہے تو شوہر کی وراثت سے حصہ لیتی ہے, اور وہ اگر ماں ہے تو بیٹے کی وراثت سے لے رہی ہے. گویا کہ ہر رشتے میں اور بیک وقت بھی لے رہی ہے.
مطلب ایک ہی خاتون ہے، وہ باپ کی وراثت سے بھی لیتی ہے، شوہر کی بھی اور بیٹے کی بھی، تو اس طرح سے اس کو وراثت میں جو اس کو حصہ ملتا ہے یہ اس کا حق شمار ہوا لیگلی۔ سیکنڈلی آپ دیکھیں تو وہ جو کماتی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، آپ دیکھیں سورہ نساء کا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے خواتین کے حقوق پر بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ نماز کی تفصیلات تو نہیں دی اللہ نے، مگر خواتین کے حقوق نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ان آیات ربانی کے ذریعے قیامت تک واضح احکامات دے دیے۔ فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ، کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح خواتین کا وراثت میں حصہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ سورہ نساء میں یہ ارشاد ہوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، وہ جو کماتی ہے وہ بھی خواتین کو حصہ ملتا ہے، یعنی اس کی ملکیت کو ثابت کیا گیا، اس کو وراثت سے بھی ملا، اور پلس جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے روزی کمائی یا کوئی بھی کام کیا جس سے اس کو ملکیت ملی، اب اس کی ملکیت اس عورت کا اپنا حق ہے۔ اگر وہ گھر پر خرچ کرتی ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے مرد کی بھی نسبت۔ آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کرتی تھی تو ان دستکاری کرتی اور اس سے گھر کا خرچ چلاتی، تو ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ میرے پاس گھر کی لوگوں پر خرچ کرنے کے بعد صدقے کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، ایک صدقے کا، ایک گھر کی کفالت کرنے کا۔ گویا اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور اس کے لیے دوہرے اجر کا اعلان بھی کیا۔ پھر آپ دیکھیں تو ام المومنین اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ تجارت کرتی ہیں اور کتنی شان سے کرتی ہیں کہ سارے عرب کے بہت سارے لوگ ان کے زیر سایہ کام کرتے ہیں، ایز اے ملازم کام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تجارت کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں قربان جائیں اس گھرانے پر کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے خواتین کو عزت و مرتبے کے ساتھ وہ اجازت بھی مرمت فرما دی۔ پھر آپ دیکھیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ چمڑا رنگنے کا کام کرتی، مزدوری میں اجرت میں جو ملتا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے کئی مکانات تھے جن کا کرایہ آتا اور وہ بھی اسی طرح سے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ساتھ توازن کیسے قائم رکھا جائے۔ دیکھیں ایک بنیادی حدود اللہ رب العزت نے متعین کی ہیں اور بنیادی ذمہ داریاں بتا دی۔ وہ بنیادی ذمہ داریاں ایک خاتون پر سب سے پہلی جو ہیں وہ گھر کی ہیں، اور اگر گھر کو اچھے طریقے سے انتظامات کرتے ہوئے وہ ساتھ ایکسٹرا ٹائم میں اپنے فنون کو استعمال کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے شعبوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو شعبہ اس کے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کوکنگ کا شعبہ ہے، دستکاری کا شعبہ ہے، طب کا شعبہ ہے، پڑھانے کا ہے، تعلیم و تعلم کا ہے، تو یہ خواتین کو زیادہ پرائرٹیز میں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ ان شعبوں میں اپنے فن کے ذریعے کچھ کما سکتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو اب موجودہ صورتحال میں جب پاپولیشن کا جائزہ لیا جاتا ہے تو خواتین مردوں کی نسبت زیادہ ہیں تعداد میں، اور ملک کو قوم کو ضرورت رہتی ہے ورکنگ ویمنز کی، ورکنگ لیڈیز کی، تو آپ ان حدود کی حفاظت کرتے ہوئے جہاں پردہ بھی متاثر نہ ہو، گھریلو ذمہ داریاں بھی متاثر نہ ہو، دین کی روح بھی متاثر نہ ہو، اس کے بعد اپنے شعبوں کا انتخاب کیجئے، اور شعبوں کے انتخاب میں یہ مد نظر رکھیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اس راستے پر چلتے ہوئے اور رزق حلال بھی حاصل ہو، تو آپ کے لیے وہ سارا کام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ صحیح، یعنی ان قیود و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے آپ کام کریں تو یقینی طور پر آپ انشاءاللہ تعالی جو ہے بہت آگے بھی جائیں گے اور بہت سارے راستے آپ کے ہموار بھی ہوں گے۔ یہ ارشاد فرما دیجیے جہان کہ اب ازدواجی تعلق کی اگر ہم بات کریں، ازواجی حقوق کی ہم بات کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواجی حقوق بھی متعین کیے، اور جب رشتے کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو تعلیمات پہنچی ہیں اس میں اجازت دی ہے عورت کو، خاتون کو شادی کے لیے کہ اپنی رضامندی ظاہر کر سکتے ہیں۔ اب یہ ارشاد فرمائیے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اپنی بہنوں کو، ماؤں بیٹیوں کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے والدین ہوتے ہیں یقینی طور پر وہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں جو انہوں نے پوری زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے۔ اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیے۔ جزاک
जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें भी अगर हम थोड़ा बहुत कैटेगराइज कर लेना तो वो ज़्यादा समझने में बेहतर हो जाएगा। इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो आती है वो माँ बाप की आ जाती है, जो कि लड़की के माँ बाप हैं। फिर इसमें एक कैटेगरी आती है कुंवारी लड़कियों की, फिर एक कैटेगरी आती है बेवा और मुतल्लक़ात की भी, क्योंकि उनके भी निकाह के कुछ जो है वो क़वानीन हैं और कुछ तरीक़ेकार हैं, और उसको भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेरेंट्स की सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा का पूरा एक यानी कि एक पूरा किस्सा है, तवील किस्सा है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा कि जो रिश्ते का जो पूरा एक सिनेरियो बताया गया है कि वो कितने खूबसूरती से एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दी गई हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो जाते हैं पैगाम लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे वक्त मांगते हैं कि मैं आपको मशवरा करके जो है वो मशवरा करके बताऊंगा। फिर उसके बाद क्योंकि जबकि अल्लाह का हुक्म भी आ चुका है, उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फातिमा ज़हरा के पास जाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, उनसे जो है वो इसके बारे में दरियाफ्त करते हैं, उनसे पूछते हैं इसके बारे में, वो हामी भरती हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके जो है वो मस्जिद में ऐलान कर देते हैं इस चीज़ का। तो ये पूरा एक तरीका हमको बता दिया गया कि ये तरीक़ेकार होना चाहिए। अब इसमें जो है वो बहुत सारे उसूल भी आते हैं, उनको भी समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप ने तो अपनी बेटियों से पूछा, उनको इस चीज़ के लिए अहमियत दी और उनकी रजामंदी और उनकी जो भी एक राय है वो मालूम कर ली। बेटियों के ऊपर क्या अहकामात आते हैं कि बेटियां जो हैं वो अपने माँ बाप के तजुर्बे से, अपने माँ बाप की खुलूस को मद्देनजर रखते हुए वो भी उनकी रजामंदी को और उनकी राय को बहुत ज़्यादा जो है वो मलहूज़े खातिर रखें और उसके बारे में सोचें। और उसमें अहकामात भी हैं कि अगर कुंवारी बेटी है तो उसका निकाह बाप कर सकता है और बाप की मौजूदगी के बगैर वलीअल अम्र जिसको कहा गया है, जो कि बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, या अगर ये दोनों ना हो तो कोई महरम रिश्ता भी हो सकता है, तो उसकी जो है वो मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो एक कुंवारी लड़की के लिए चीज़ें होंगी, और बाकी फिर अक़्द की जितनी भी शराइत हैं वो मौजूद हों, जिसमें महर आता है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद मुतल्लक़ा और बेवा के जो अहकामात आ जाते हैं, उसमें ये चीज़ है कि अगर वो खुद अपनी मर्जी से किसी मर्द के साथ निकाह करना चाहती है तो वो अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है, उसमें वलीअल अम्र का मौजूद होना वाजिब नहीं है, रुकन नहीं है, यानी कि वो खुद से भी कर सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इसमें समझना ये है कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा का पूरा मुआशरा बनाया है ना, तो वो मुआशरा किस तरह से बनेगा? अगर हर इंसान अपनी खुदसरी करेगा तो वो मुआशरा तो नहीं बनेगा। कहीं से भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कहीं से भी खुदसरी नहीं है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप किसी और की जो है वो राय को अहमियत ना दें, या अपने बड़ों की या अपने छोटों की, सबके मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राय को मुसल्लत कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको जो है वो अलग अलग मकामात दे दिए हैं। तो एज एन बच्चे हम लोगों को ये चीज़ भी समझना चाहिए कि हमें अपने बड़ों को किस तरह से जो है वो इज्जत देनी है, माँ बाप भी अपने बच्चों को किस तरह से इज्जत दे। तो ये आगे चल के भी इसके जो समारात है ना वो बहुत बेहतरीन निकलते हैं कि अगर शादी एक पहला स्टेप है कि आपने अक़्द किया है दो लोगों के बीच में जो कि अनजान होते हैं, और अगर उसमें लड़की की मर्जी ही शामिल नहीं है तो ज़ाहिर है वो आगे अपनी ज़िंदगी को किस तरह से परसू करेगी। तो उसकी रजामंदी, उसकी ख्वाहिशात को भी मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उससे ये पूछ लें कि तुम किस तरह का खावन चाहती हो, तुम किस ताकि तुम्हारे लिए उसी तरह से ढूंढा जाए, उसी तरह से हम नजर में रखें, देखा जाए। ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि हम लोग मेजॉरिटी इस चीज के ऊपर नजर भी नहीं कर रहे होते हैं, सोचते भी नहीं है कि लड़की के अपने भी जज्बात होते हैं, अपनी भी सोच होती है। ये छोटी सी बच्ची होती है ना, उसको भी अगर आप एक बड़े में उसमें एक रफली एक चीज बोलूंगी, छोटी सी बच्ची उसको दुल्हन बना के बैठा दो बड़ा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी जो सोच होती है ना वो कुछ और ही होती है, वो महदूद सी होती है, वो जेवर और कपड़े और वो वाली चीजें होती हैं। और जब वो थोड़ा सा बढ़ती है तो फिर उसकी अपनी एक सोच बनती है। तो सारी की सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक शादी जो है ना वो एक ख्वाब का सीन नहीं है, कि इसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि सब पे पड़ रही होती है। जो माँ बाप विदा कर देते हैं अपनी बेटी को, उन पर भी जिम्मेदारी है कि अब से छोड़ नहीं दिया है आपने, वो भी एक जिम्मेदारी को समझना है। जो बेटी रुखसत होके जा रही है और जिनके घर रुखसत होके जा रही है, उन सब की जिम्मेदारी जो है वो एक शादी की जो है ना वो रिश्ते से बनती है। सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और ये दो लोगों का मिलना नहीं होता बल्कि दो खानदानों का जोड़ होता है कि दो खानदान आपस में मिलते हैं, रिश्तेदारी बाहम होती है। तो इसी तरह से ताल्लुकात जिस तरह से बने और दो ख़ानदानों में आपस में किस तरह से रिलेशन कायम होगा, ये तमाम चीज़ें उस रिश्ते के तहत पनपती हैं और आगे बढ़ती हैं। एक वक्फे पर जाना है जनाब, लौटेंगे तो मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات بھی ہماری آج کی بزم میں موجود ہیں اور بہت ہی سحر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم مستورات پر، خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر جو احسانات ہیں اس تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے. امتیاز آپ ہی یہ بتا دیجئے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو معاشرتی حقوق عطا فرمائے، سماجی حقوق عطا فرمائے، اور اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے. شریعت کے تمام تر تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کو برقرار رکھتے ہوئے آپ ہی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ عورت کو کس طرح سے معاشرے میں ترقی کی راہ میں آپس میں کردار بھی ادا کرنا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے معاشرے کی ترقی کے لیے. فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کو آپ دیکھیں تو اس کے مختلف شعبے ہوتے ہیں صحیح. جن پر ہم نے پہلے بات بھی کی، جیسے ایک معیشت ایک شعبہ ہے، ایک تعلیم کا ایک شعبہ ہے، اسی طرح بطور اس کے ایک پرسن کے اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام ہے. اب آ جائیں کہ معاشرے میں سماجی جو احکامات اور سیاسی اور دفاعی آتے ہیں جی. اس حوالے سے بھی اسلام نے خواتین کی رہنمائی کی ہے. سماجی حقوق میں ایک عورت کے جو آتا ہے کہ ایک بھلائی کے کاموں میں وہ اپنا حصہ ڈالے. صحیح ہے. اور بھلائی کے کاموں میں دیکھیں جب نیکی کا حکم دینے کی بات آتی ہے تو سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے مومنات کا ذکر کیا. فرمایا والمومنون والمومنات یامرون بالمعروف، کہ بطور خاص کہ مومن خواتین بھی نیکی کا حکم دیتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں. پھر آپ دیکھیں تو جب تک ازواج ساتھ نہ دیں تو کوئی بھی فرد جو ہے وہ کیسے کوئی سماجی کام کر سکتا ہے، اچھا کام کر سکتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں تو کب جب زوجہ ساتھ دیتی ہیں، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیتی ہیں اور خود بھی بھوکی رہتی ہیں، تو تب وہ اس مہمان کو کھانا کھلا پاتے ہیں. تو آپ دیکھیں بہت سارے امور اس گھر کی اس سطح سے تعلق رکھتے ہیں جس میں عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کا ساتھ دے نیکی کے کاموں میں. پھر آپ دیکھیں تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ باغ پورا دے دیا اللہ کی راہ میں تو آواز لگاتے ہیں کہ بھئی تم باہر آ جاؤ، اور میں نے اپنا گھر ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دی ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ کیا خوبصورت سودا کیا آپ نے اللہ کی راہ میں. تو یہ ایک خواتین ساتھ دے رہی ہیں پوری طرح اور اس پر فخر کر رہی ہیں کہ ہم اس شوہر کی بیوی ہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کیا. تو یہ آج بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح جو پہلے بھی ذکر ہوا کہ کمانا اور پھر اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ خواتین کا شیوا رہا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے. اور آپ دیکھیں تو اللہ نے اجر میں ان کو برابر قرار دیا. فرمایا ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ عزت والا وہ جو زیادہ تقوی والا. اب مرد اور عورت کی تخصیص نہیں کی، بلکہ اگر عورت بھی وہ جس طرح سے نیکی کا کام کرتی ہے اسے مرد کی طرح اسے اجر عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہر جگہ پر ہے. پھر آپ دیکھیں تو دفاعی ذمہ داریاں، سیاسی ذمہ داریاں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو امان دے دیتا تھا، پناہ دے دیتا تھا تو اس کی پناہ کو تسلیم کیا جاتا تھا بطور سٹیزن. اسلامی ریاست کو جب وجود ملا، جب مدینہ پاک میں اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تو آپ دیکھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو العاص کو امان دی، اور جب انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی کہ میں نے ان کو امان دی، تو اس امان کو، اس پناہ کو تسلیم کیا گیا. اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ بنت ابی طالب نے جب ایک شخص کو امان دی تو اس امان کو تسلیم کیا گیا. یہ گویا ایک ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے بطور سٹیزن جو ان کو حق مل رہا ہے، وہ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. پھر آپ دیکھیں تو اس پارلیمنٹ کا حصہ ہونا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حق مہر مقرر کرنا چاہتے ہیں، اس کی حد رکھنا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہو، تو ایک خاتون کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ اے امیر المومنین آپ کیسے مقرر کر سکتے ہیں جب اللہ نے نہیں مقرر کیا، اللہ کے رسول نے نہیں. اور وہ آیات ربانی پڑھتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے ہٹتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر سے غلطی ہو گئی. اب آپ غور کریں کہ قانون سازی کا کام ہو رہا ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ مسجد نبوی شریف میں وہ سیکریٹریٹ ہے اور اس کا ایک خاتون حصہ ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں حق کس نے دیا ہے بولنے کا، نہیں، یہ اس وقت اس کو حق دے دیا گیا. گویا معاشرے کے استحکام میں
میں خواتین کا ہمیشہ سے ایک بڑا اہم رول رہا، اور ایون اس وقت بھی جب جہاد زوروں پر ہوتا، دشمن پسپا کر رہے ہوتے، اس وقت وہ خواتین اشعار پڑھتی، مردوں کو جوش دلاتی تھی، اور کتنی جنگوں کے نقشے بدل گئے خواتین کے اس طرح سے ساتھ دینے پر۔ تو خاتون کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے تاریخ میں ہمیشہ، اسلامی خواتین کا، مومنات کا، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام نے اگر اتنے حقوق دیے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داریاں بھی تو اپنی ان تقاضوں کو بھی تو صحیح طریقے سے نبھائیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جہان، اگر ہم اب واپس اگر قبل از اسلام نظر ڈالتے ہیں تو کوئی حیثیت عورت کو حاصل نہیں تھی، اور یہ جو توقیر، یہ جو تعظیم، یہ جو تکریم عورت کو حاصل ہوئی ہے، یہ اسلام کے بعد، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو معاملات ہیں، کیونکہ مشاورت بہت زیادہ ضروری بھی ہے اور سنت طریقہ بھی ہے، مشاورت کس طرح سے خواتین کو، کس کن معاملے میں خواتین سے مشاورت کی جائے، اور جو یہ جو شریعت کے اس میں احکامات بھی ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سنت بھی ہے مشاورت، کہاں کہاں خواتین کو شامل کیا جائے، کیسے شامل کیا جائے، فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے صحابہ کرام جو ہے نا ان سے مشورہ کیا کرو۔ تو یہ اہمیت مشورے کی یہاں سے آتی ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے مومنین کی صفات میں سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے تو صرف انڈیویجولی مشورے کی اہمیت پتہ چل گئی کہ اگر مشورہ ہوگا تو وہ کام بہت بہتر طریقے سے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اسپیسیفائز کیا جائے کہ عورت سے مشورہ کس طریقے سے ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو آیت آ جاتی ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا۔ اب یہ کس مدعے کے اوپر آ رہا ہے؟ یہ اس چیز کے اوپر آ رہا ہے کہ جب بچے کی رضاعت کی مدت کو ختم کرنا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ میں فطام جس کو کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ میں اس کو آپ وہ طے کریں کہ آپ کو کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ اس پہ اجرت بھی ہے، تو وہ آپ اس کو مشورے کے ساتھ میں طے کریں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز آ گئی۔ دیکھیں اولاد کے معاملات میں عورت سے مشورہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اولاد کی جو بھی چیزیں آتی ہیں، اس میں مرد کو اپنے اوپر یہ نہیں کہ میری اولاد ہے میں ڈیسیجن لے لوں چاہے جو بھی ہو، تو عورت کو اہمیت دینا۔ دیکھیں اگر آپ کسی کو بھی اہمیت دیتے ہیں جو کہ آپ سے رتبے میں یا عمر میں چھوٹا ہے، اس کو اگر آپ اہمیت دیں گے تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا، اس کے اندر ایک اچھائی، ایک بھلائی کا جذبہ آئے گا کہ بھائی میری بھی اہمیت ہے، میں بھی اپنا پوائنٹ رکھ سکتی ہوں، تو آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کی مثال جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ ملتی ہے، جب سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ نحر کی تجویز کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو ہیں وہ نحر نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ ذبح نہیں کر رہے ہیں اور واپس نہیں لوٹ رہے ہیں، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ خیمے سے باہر جائیے، چپ چاپ سے آپ کسی سے کچھ بات نہیں کریے گا اور آپ نحر کر دیے گا اور حلق کروا کر آپ واپس آ جائیے گا، تو جتنے صحابہ ہیں وہ آپ کو فالو کر لیں گے۔ تو یہ جو مشورہ دیا تھا یہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ ایک اور ایک چیز قرآن حکیم میں بہت تفصیلی ملکہ بلقیس کا قصہ آتا ہے، جس میں کہ پوری کی پوری حکمت ان کی بتائی گئی ہے، وہ کتنی حکیم تھی، کتنی مطلب یہ کہ وہ ان کے اندر دانائی تھی، کتنی سمجھداری تھی۔ اس میں کیا آتا ہے نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، پہلے یہ بتا دیا کہ ہم بأس شدید رکھتے ہیں، بہت قوت رکھتے ہیں، لیکن آگے کیا آ رہا ہے والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن جو اس کا جو بھی رائے ہے وہ آپ کی ہے، آپ دیکھ کے ہمیں بتائیے کہ آپ اس میں کیا کہتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس پہ مشورہ دیا اور اس مشورے کے اوپر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس طرح سے پھر وہ باقی چیزیں ہوئیں۔ تو ہمیں قرآن میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں مل رہی ہیں، سیرت النبی سے بھی مل رہی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی اگر آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی عورتوں کے کردار ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ سیدہ حفصہ سے کس طرح سے وہ مشورہ لے رہے ہیں، اور وہ بھی ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ تو ہم اگر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو اس کی حکمتیں کچھ تو ہمیں سمجھ میں آئیں گی اور کچھ نہیں بھی آئیں گی سمجھ میں، جو کہ وقت کے ساتھ سمجھ میں آئیں گی کہ اگر عورت کو اہمیت دی جائے گی تو کس طرح جڑا ہوا خاندان ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ اس کو اہمیت دیں گے تو وہ اپنے معاملات میں پھر آپ کو خود سے دل سے اہمیت دے گی اور آپ سے بھی مشورہ لے گی، تو ہمیں اس طرح سے پورا جڑا ہوا معاشرہ نظر میں آتا ہے۔ ایک کنبہ جب ہی بنتا ہے نا کہ جب آپ سب کنبہ کے جو ہر فرد ہے اس کو تکریم دیں، اس کو عزت دیں، اس کو توقیر دیں، تو جس طرح سے ایک معاشرہ بہترین معاشرہ پنپتا ہے۔ لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں خواتین کو شکر گزار ہونا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا، ان سے محبت کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار آپ سے وہ کام بھی آسانی سے کروا لے گا سبحان اللہ، جو آپ کو بڑے مشکل لگتے ہیں. تو جب محبت کا تعلق ہوتا ہے نا تو بندہ پہاڑ بھی سر کر لیتا ہے سبحان اللہ، جو ویسے مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دین آسان ہے، قابل عمل ہے. تو آگے بڑھیں اور اس دین کی روشنیاں لوگوں تک پہنچائیں، اگلی نسلوں تک پہنچائیں. اور سب سے زیادہ شکر گزاری یہی ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی کو صرف کریں. جی جہان. جزاک اللہ خیر. میرا میسیج یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک چھوٹے سے پوائنٹ میں اس چیز کو کہا تھا کہ عورت کو ٹیڑھی ہڈی سے بنایا گیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کریں. میں ایک چیز یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر محبت کے ساتھ عورت سے کچھ بھی کروایا جائے، چاہے وہ اس کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہو یا اس کو تکلیف بھی دے رہا ہو وقتی طور پر، تو وہ سب کچھ کر گزرتی ہے، وہ سب کچھ کر جائے گی اپنے گھر کو جوڑنے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، اپنی خوشیوں کو بھی وہ قربان کر دے گی. لیکن اگر آپ اس سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو محبت سے کروائیے، زور زبردستی سے مت کروائیے. بالکل صحیح. محبت کے ساتھ اس کو رسپیکٹ دیجیے، اور جتنی رسپیکٹ آپ دیں گے تو وہ اپنے گھر کو، آپ کے گھر کو اسی طرح سے آباد رکھے گی، اسی طرح سے شاد رکھے گی اور اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز سے رکھیں گی. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ جہان. آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بس ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ایک وہم و گماں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، ایک وہم و گماں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، ہم لوگ کہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، ہم لوگ کہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے. اور کعبے کو صنم خانہ بنائے ہوئے اب تک، کعبے کو صنم خانہ بنائے ہوئے اب تک، ہم سجدہ کناں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، ہم سجدہ کناں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے. اور یہ کوثر و تسلیم، یہ جنت کے نظارے، یہ کوثر و تسلیم، یہ جنت کے نظارے مانند خزاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، مانند خزاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے. اور ہم آج ہیں کعبے کی اذاں دہر میں اعشاز، ہم آج ہیں کعبے کی اذاں دہر میں اعشاز، صحرا کی اذاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، صحرا کی اذاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.